بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے فرمایا، اے ابن آدم، میں نے ہی تو تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا۔ جب میں تجھے پیدا کرنے میں عاجز نہ آیا تو پھر تجھے تیری ضرورت کے وقت روزی روٹی دینے سے کیسے عاجز آ جاؤں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا ہمیں ہر حالت میں رزق دیتا ہے، اس وقت بھی جب ہم روزی کما بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمیں ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے، پھر ماں باپ کے ذریعے بچپن میں رزق دیتا ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو روزگار کے ذریعے سے روزی عطا کرتا ہے۔ پھر تم رزق کے کم ہونے سے ڈر کر خدا کی قدرت پر بے یقینی کیوں کرتے ہو؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی حریص کی حرص اس کے رزق کو کھینچ کر نہیں لا سکتی، اور کسی جلنے والے کا جلنا کسی کے رزق کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اس کی موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم واقعی خدا پر پورا بھروسہ کرتے تو خدا تم کو بھی اسی طرح روزی عطا کرتا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ حضرت پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھلاتا ہے اس کی طرف روزی بہت تیزی سے دوڑ کر آتی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ کرتا ہے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے، اور جو کسی مسلمان کا حق روک لیتا ہے اس کا بھی رزق روک لیا جاتا ہے، اور اس پر خدا رزق کی برکت کو حرام کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتا ہے خدا اس پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے حلال کھاتا ہے اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی مرضی سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ خدا اسے عذاب نہیں دے گا، اور وہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ساتھ ہوگا اور ان جیسا ثواب پائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر روزی کا تعلق عقل سے ہوتا تو جانور اور احمق لوگ زندہ ہی نہ رہتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے مومنین کا رزق وہاں مقرر کیا ہے جہاں ان کو خیال بھی نہیں ہوتا، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جب کسی کو اپنے رزق کا ذریعہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ رزق کے لیے کثرت سے دعا کرتا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے سوا کوئی رزاق نہیں، کوئی رزق کو بھیجنے یا روکنے کا اختیار نہیں رکھتا، خدا ہی روزی بانٹتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے ہر شخص کی روزی مقرر کر رکھی ہے، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ، اور یہ عدل کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس طرح اس نے ہمارا امتحان لیا ہے، کبھی رزق کی فراخی دے کر شکر کا امتحان، اور کبھی رزق کی تنگی دے کر صبر کا امتحان۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس لیے اس نے سب کی رزق کی ذمہ داری لی ہے اور سب کی روزی مقرر فرمائی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، روزی طلب کرو
یعنی حلال کماؤ، اور اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ روزی کے طلبگار کے لیے اللہ کی طرف سے ضمانت دی جا چکی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے رزق کے لیے فکر مند رہتا ہے اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتا، البتہ کوشش ضروری ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روزی کے ملنے میں دیر ہو جائے تو کثرت سے اللہ اکبر کہو، اور جب رنج و غم میں اضافہ ہو جائے تو کثرت سے استغفار کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے سے اچھے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔